في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ ہمازہ ہے، 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، آیات اس کی 9 اور رکوع 1 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے، تالا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اسے گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلی علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس سورہ مبارکہ میں دو طرح کے لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت کا پیغام ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ اس کو ناگوار گزرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھتے ہیں ما الغیبہ، غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے کیا جائے کہ اگر وہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو پھر فرمایا یہی تو غیبت ہے، موجود ہو تو پھر اس کا تذکرہ کرنا یہی تو غیبت ہے۔ اور پھر عرض کیا صحابہ نے اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ نے فرمایا یہ بہتان ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے۔ تو دونوں برائیاں، دونوں گناہ، دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ غیبت بھی اللہ کو، اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بدتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے غیبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی اللہ کو کسی طور پر بھی یہ کبھی فعل پسند نہیں ہے۔ اگر کسی بندے میں کوئی برائی پائی جاتی ہے تو حتی الامکان یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اس سے بات کر لیں کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، اس کو چھوڑ دے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اور دوسری بات، ہمیں کوئی تہمت، بہتان اور الزام تراشی سے بھی بچنا چاہیے کہ جو عیب، جو برائی کسی میں موجود ہی نہیں اور ہم خام خواہ پروپیگنڈا کر کے اس کو بدنام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے۔ غیبت اور تانا دونوں ہلاکت کا سبب ہیں۔ اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، وہ بھی بندہ باعث ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اسے گنتا رہتا ہے۔
یعنی کہ مال جمع کر رہا ہے اور نہ اپنی ضرورت پہ خرچ کر رہا ہے، نہ گھر والوں کی ضرورت پہ خرچ کر رہا ہے، نہ ضرورت مند اور محتاجوں پہ خرچ کر رہا ہے، وہ مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ کو بات پسند نہیں کہ وہ مال بھی جمع کرے، اس کو شمار بھی کرے۔ اور یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی ہے، جس بندے کے اندر الذی جمع مال و عددا، جو مال بھی جمع کرتا ہے شمار ہی کرتا ہے، اسی کے اندر غیبت اور طعنے کی بیماری بھی حد سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کے اکٹھا کرنے کے گھمنڈ میں دوسروں کے عیبوں پر جو ہے اس کی جو ہے شہرت کرتا ہے، لوگوں کو طعنے دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کماؤ پت ظاہر کر کے بتاتا ہے میں ہی سب سے زیادہ بہتر ہوں اور میں ہی، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے دیکھو فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ تو یہ دونوں برائیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مال آ جائے تو انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور جب تکبر آتا ہے وہ تو پھر دوسروں کی کیا ہے، عیوب تلاش کرتا ہے۔ اگر کوئی عیب نہ ملے تو پھر الزام بازیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اور یہ معاملات بالکل پسند نہیں۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، تیسری آیت میں، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال کرتا ہے اس کا مال اسے سدا رکھے گا، کہ وہ مال جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مال اس کو کبھی بھی مرنے نہیں دے گا، یہ مال اس کی ہمیشگی کا سبب ہے، سدا رکھے گا اس کو، یعنی وہ اس جہاں سے کوچ نہیں کر پائے گا، حالانکہ وہ صریح دھوکے میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کبھی بھی کوئی مالدار امیر مرتا ہی نہ۔ موت ایسا ضابطہ ہے، موت ایسا قانون ہے، ایسا دستور ہے کہ سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے، امیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کالا ہے، گورا ہے، وہ آ کے رہنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، جو مال جمع کرتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ایسا کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر تنبیہ فرماتے ہوئے، ایسے عیوب والے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ جہنم کی مختلف جو وادیاں ہیں یا مختلف قسم کی آگ کے جو بڑکاؤں ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ بھی جہنم کی ایک بڑکتی ہوئی خطرناک جلا دینے والی، ہر آگ جہنم کی خطرناک ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بطور خاص اللہ نے حطمہ رکھا، جو دوسروں پر غیبت اور الزام تراشیاں اور طعنے اور مال کو جمع کر کے کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور پھر اللہ ایک سوال کے طور پہ پوچھتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی اللہ کی تیار کردہ بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے۔ اور پھر اس آگ کا خاصہ کیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر دل پہ جا کے حملہ آور ہوتی ہے، اور دل پہ ہماری عام زندگی میں جو چیز دل کو نقصان دہ ہو وہ چیز بھی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دیکھیں، دل پہ اثر کرنے والی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری بیماریاں، جیسے کیا کہتے ہیں ہم اس کو، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کا دل کمزور پڑ گیا، اس کو بلڈ پریشر کیا مسئلہ ہو گیا، اس کا تعلق سارا دل کے ساتھ ہے۔ اور انسان کو کوئی بھی بیماری ہو اس کا اخیر دل کے بند ہونے کے ساتھ، یہ ایک بیماری ہے طبی طور پہ۔ ایسے ہی باطنی بیماریوں کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ باطنی بیماریاں کون سی ہیں؟ حسد ہے، تکبر ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، مال کی طمع ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اپنی تعریف سننا ہے، بے جا تعریف سننا ہے، یہ ساری باطن کی بیماریاں ہیں، اور ان کے ساتھ، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ كُلُّهُ، اور اگر اس میں خرابی آئے سب کچھ خراب ہے۔ فرمایا الا وَهِيَ قلب، خبردار وہ انسان کا دل، یہ دل ہی ہے نا۔
دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ چیز حاصل کر لوں، دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ چیز کھا لوں، دل چاہ رہا ہوتا ہے فلاں کو تنگ کر لوں، دل چاہ رہا ہوتا ہے فلاں کو گالی نکال دوں، اور یہ دل سے ہی اچھائیاں بھی آتی ہیں۔ دل چاہتا ہے میں لوگوں کے کام ہوں، دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، دل چاہتا ہے میں اچھے کام کروں، دل چاہتا ہے میں خدمت خلق کروں، دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں۔ تو یہی خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب۔ دل نے چاہا دیکھنا برا کچھ شروع کر دیا، دل نے چاہا ہاتھ غلط جگہ اٹھ گیا، دل نے چاہا قدم غلط جگہ بڑھ رہے ہیں، دل نے چاہا دماغ میں تکبر آ گیا، دل نے چاہا زبان پہ گالی آ گئی، دل نے چاہا زبان پہ غیبت آ گئی، یہ خراب، سب کچھ خراب۔ اگر یہی درست ہو جائے، دل نے چاہا آج نیک اعمال ہو جائیں، دل نے چاہا آج ذکر اذکار ہو جائے، دل نے چاہا آج نماز پڑھ لیں، دل نے چاہا آج لوگوں کے کام آ جائے، دل نے چاہا اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، دل نے چاہا زبان غیبت چھوڑ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، جب یہ ٹھیک سب ٹھیک، اور جب یہ خراب تو سب خراب۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ ایسی آگ ہے جو دل کی طرف اٹھتی ہے، کیونکہ دل اچھائیوں کا اور برائیوں کی وہ منبع ہے، جہاں سے برائی اور اچھائی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس آگ کا نقصان کیا ہے؟ کیونکہ غیبت، تانا، مال کا جمع کرنا یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ہے، اور یہ آگ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ تی تب تالی والافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچ کے نکل جاؤں گا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے کوئی راستہ فرار اختیار کر لوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو، انسان کو پورا گھیر کے بھاگنے کا نہیں ہوگا۔ ہمارے عام ماحول میں کہیں پہ آگ لگ جائے، ابھی یہ پچھلے دنوں میں کراچی میں ایک پلازے میں آگ لگی، ایک وہ شاپنگ مال تھا غالباً، تو جو وہاں پہ پھنس گئے کچھ جل کے مر گئے، کچھ ویسے ہی دم گھٹنے سے مر گئے۔ تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ تو وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جو آ گیا وہ پھنس گیا۔ اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی معمولی سی معمولی، حتیٰ کہ اس کی گرم تپش سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمارا داخلہ جنت میں فرمائے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون۔ عمد ستون، وہ جو جیسے یہ دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے مضبوط وہ پلر بنائے جاتے ہیں، ایسے آگ کے پلر اور ستون ہوں گے جو لمبے لمبے ممددہ، جن کو کھینچا ہوا ہوگا اوپر کی طرف، انسان نہ نیچے سے بھاگ سکے گا نہ اوپر سے بھاگ سکے گا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہمیں غیبت، طعنے بازی اور ایسا مال جو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے اس سے بچنا چاہیے، اس کے جمع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو اچھا رکھیں، اور اپنے مال کو، مال کمانا برا نہیں، لیکن اس کی محبت دل میں اس طرح سے آ جانا کہ وہ کسی کے کام میں نہ آئے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر اس سورہ مبارکہ میں گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آج ہمارا 30واں پارہ مکمل ہو